Problems are the part of life, but to overcome them is an art of life. overcome from یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پروو کر کے دکھایا ہے. تو اس حساب سے میں یہ دیکھنا دس از دا سمپلسٹ ون. عربک لینگویج از دا سمپلسٹ ون. لیکن تب جب ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے, جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل, کرم, احسان اور عنایت ہے جس رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. اس کے بعد ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو آج سے ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ یوسف جو ہے, جو قرآن کا 12th سورہ ہے. وہ ہم سٹارٹ کریں گے جس میں ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں گے جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے, اور اس سے ہمیں اس کی ہم تھوڑا بہت ڈیپ انالیسس کریں گے. تو آج ہمارے ساتھ ہے ہمارے یعقوب بھائی. یعقوب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدا میں ہی آپ نے سورہ یوسف کی پہلی 3 آیت کریمہ تلاوت کی, جن میں جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ نے ڈیپلی انالیسس بتائی, تو ڈیپلی انالیسس تو پاسبل نہیں ہے. اگر ہم ڈیپلی انالیسس پہ جائیں گے تو ہم اس پہ ایک الگ سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی اگر ہم دیں گے تو تب بھی اس کی ڈیپلی انالیسس نہیں کر سکتے, تو سارا نہیں کر سکتے. ہاں, تو جتنا ہم نے کوشش کیا ہے, خود سمجھا ہے, وی ول ٹرائی اور لیول بیسٹ, سو دیٹ مطلب ہم کنوے کریں گے اس کو. ٹھیک, تو سورہ یوسف کی جو سیریز ہے انشاءاللہ ابھی آپ بتا رہے تھے کنٹینیو کریں گے ہمارے سے. آج اس کا پہلا ہی کلاس ہے. تو سورہ یوسف ابھی ابتدا میں ہی آپ نے بتایا یہ سورہ قرآن کا 12واں سورہ ہے. ہاں, تو جس میں 111 آیتیں ہیں. 111 آیتیں ہیں اس میں, اور شاید 12 رکوع اس میں. 12 رکوع. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, مشرکین جو تھے یا قریش جو تھے, وہ بہت سارے پروپیگنڈاز ایسے کر رہے تھے کہ اب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلائی وطن کریں گے, یا ہم اس کو قتل کریں گے, ہم اس کو قید کریں گے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مطلب ان دنوں ایام الحزن تھے, یا ایام الحزن, یا ان کو عام الحزن بھی کہتے ہیں, یا غم کا سال, یا ایئر آف گریف جسے ہم کہتے ہیں. جی, تو یہ سورت اس ٹائم پہ نازل ہوا, ابھی آپ نے بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد 10 سال بعد, یعنی مکہ کے لاسٹ جو آخری دور تھا اس میں نازل لاسٹ جو تھا. ہاں, یہ نازل کیوں ہوا تھا, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جو یہودی تھے, جو جیوز تھے, انہوں نے قریش کو, جو مشرکین تھے, جو مکہ کے لوگ تھے, ان کو سوال کیا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ جو حضرت یوسف ہے ان کا وہ جو پورا قصہ ہے, ان کا وہ جو پورا ماجرا ہے, بالکل, وہ کنعان سے, وہ مصر سے کیوں آئے تھے, وہ کنعان سے ایجپٹ کیسے آئے, کنعان سے وہ کیوں, مطلب کیوں آئے, کیسے آئے, ایجپٹ کیوں آئے تھے وہ. ایک یہ تھا. دوسرا ان کو یہ بھی چیک کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا رہے ہیں, ان کے پاس جو قرآن ہے, کہ ویدر از دس اوتھینٹک, یا پھر یہ کہیں اور سے تو مت لا رہے ہیں اس کو, یا نعوذ باللہ انہوں نے بتایا بھی تھا سورۃ النجم میں ہے, وما صاحبکم بمجنون. کوسچن تھا, اگر ان کا آنسر نہیں ملا ان کو, تو یہ پھر کیا جائیں گے, یہ پھر یہودوں کے پاس جائیں گے. تو اس ٹائم پہ حالات یہ تھے کہ جو اس ٹائم پہ لٹریچر تھا, بالکل, اس میں کہیں پہ بھی ہم دیکھیں گے جو سورہ یوسف ہے یا قصہ جو یوسف ہے وہ بیان نہیں کیا گیا, قصص جسے کہتے ہیں, آسن و قصص کہیں پہ بھی کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے, تو ان کو اتنا اس بارے میں پتہ بالکل بھی نہیں تھا. تو
یہ سورہ ابھی بتایا آپ نے ایام الحزن اور عام الحزن میں جو نازل غم ہوا. کا سال بھی اسے ہم کہتے ہیں, Year of grief, year of ایئر آف sorrow. گریف, ایئر آف گریف اور ایئر آف سارو بھی ہم ہاں. کہتے ہیں. بالکل. اس ٹائم پہ یہ نازل ہوا. ایئر آف گریف ہم دیکھیں گے کیوں اسے کہتے ہیں. ہاں, عام الحسن یا ایام الحسن سے کیوں کہتے ہیں؟ ہاں, کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے جو حضرت امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو ان کی وفات, ان کی جب وفات ہوئی تھی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب, ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس ٹائم پہ بہت سارے ٹربلز اور وی کین سے سوروز, طائف کا واقعہ بھی ان دنوں میں ہی ہوا ہے. ہاں, تو اس ٹائم پہ بہت سارے سوروز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا. غموں کا یہ, تو یہ سورہ ان کو ایز اے گفٹ ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل کریکٹ. ایز اے گفٹ, ایز اے ہوپ حضور ان کو صلی دیا اللہ علیہ گیا. وسلم. ٹھیک, تو سورہ یوسف کو ہم کیوں پڑھیں گے؟ پہلے ہم اس کا تھوڑا یہ دیکھیں گے اور اوور ویو. ہم سٹارٹ کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. بالکل. ایک تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم دیکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صلی اللہ علیہ تو یہ جو وسلم, چین ہے وہاں سے وہ حضرت اسماعیل کی وجہ سے وہ اسی میں کنٹینیو ہے. اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اینڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. جن پر نبوت ختم ہوئی. ہاں, لیکن اگر ہم حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے, ان کا کیا ہے, ان کے جو بیٹے تھے وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کو انگلش میں جیکوب بھی کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے تھے وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام. یہ اگر ہم دیکھیں گے ایک پیرلل چین آ رہی ہے. تو یہ جو سورہ یوسف ہے یہ پورا اسی پہ جو حضرت یوسف ہے, سوائے پہلی 2-3 آیت اور لاسٹ کی 2-3 آیت کو چھوڑ کے سورہ یوسف جو ہے پورا اسی پہ مشتمل ہے, پورا مبنی ہے. یہ قرآن کا ایک واحد سورہ ہے جس میں خالصاً جو یوسف علیہ السلام. ہاں, تو اس میں اور کچھ چیزیں جو آپ نے بتایا نا ریلیشن شپ کا, اس میں تھوڑا بہت میں ایڈ کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ کے مشرک تھے وہ بہت زیادہ ستا رہے تھے. اسی طریقے سے جو حضرت یوسف علیہ السلام, اس کا ہم قصہ آگے پڑھیں گے, اس میں بھی جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مطلب بہت زیادہ تکلیف یا ان کو مارنا چاہتے تھے, یا جیسا کہ انہوں نے کہا بھی اس کو ہم پھر کنویں میں پھینک دیں گے. تو یہ مطلب نیریٹ ہوتا ہے کہ اٹ از دا پیرلل چین, اٹ از دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ پیرلل میں ہے, یعنی ان کا بھی قصہ سیم ہے, ان کا بھی قصہ سیم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہوپ یہ دی جا رہی ہے, یہ جو سورہ ہے. تو وہی یعنی اور ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہوپ کس معاملے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات اس ٹائم پہ تھے, بالکل سیم حالات اس ٹائم پہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے, ان پہ بھی تھے. لیکن اگر ہم کرنٹلی آج دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے ہے. بالکل. کیوں یہ ہمارے لیے؟ کیونکہ قرآن کا ہم اعزاز یہ دیکھیں گے, یہ ہر جو زمانہ ہے اس ٹائم پہ یہ پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے. یہ ایسے اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں, اگر کوئی بھی سینیریو ہوگا, کوئی بھی سچویشن ہماری زندگی میں ہوگی, تو اگر ہم قرآن کے ریلیٹڈ اس میں سولوشنز, قرآن سے اس کی سولوشنز نکالیں گے, تو ہمیں ایسا ہم اس کنکلوژن پہ آئیں گے کہ یہ مطلب ابھی جیسے نازل ہو رہا ہے. لگ رہا ہے. ایگزامپل میں آپ کو یہ سمپل ایگزامپل ایک دوں گا. بالکل. جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بالکل. ٹھیک. تو ہم یہ دیکھیں گے دن میں کتنی بار ہم پڑھتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں یہ چیز محسوس نہیں ہوئی کہ یہ پرانا ہو گیا ہے, یہ قرآن کا اعزاز ہے. انسٹیڈ آف دیٹ اگر ہم انگلش کی بات کریں گے, ہم کوئی مضمون دیکھتے ہیں, کوئی ایسے مائی بیسٹ فرینڈ, مائی ایم ان لائف, مائی فیوریٹ ٹیچر ہم دیکھتے ہیں, تو ایک بار یاد کریں گے, 2 بار 3 بار 10 بار 5 بار 3 بار کریں گے, 4 بار اس کو ہم سنائیں گے, اس کے بعد ہم بور ہو جائیں گے. لیکن قرآن کا اعزاز ہم دن میں اس کو پڑھتے ہیں, 5 سال سے پڑھ رہے ہیں, 10 سال سے پڑھ رہے ہیں, کوئی 40 سال کا ہے, وہ پچھلے 30 سال سے پڑھ رہا ہے, 10 سال مان لو چھوٹا ہے, اس کے بعد وہ جب بالغ ہو گیا تو کوئی 60 سال کا ہے وہ پڑھ رہا ہے. لیکن کبھی تک کسی کا یہ گلہ, کسی کا یہ شکوہ نہیں ہے کہ یہ پرانا ہو گیا. یہ قرآن کا اعزاز ہم دیکھیں. بالکل. ٹھیک. تو ہمیں اور 2-3 چیزیں اس میں خیال رکھنی ہے. سورہ یوسف کا کیا ہے, اس میں ہمیں شکر کیسے کرنا ہے, صبر کیسے کرنا ہے, بالکل, ایک توکل کیسے ہونا چاہیے, توکل کیسے ڈیولپ کرنا ہے. تو وہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو پہلی تلاوت کی, اس کی 3 آیت, الف لام را, یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں کیا ہیں؟ الکتاب المبین, ایک واضح کتاب سے ہیں, ایک روشن مبین کتاب, ایک روشن کتاب سے ہیں. تو
अलिफ लाम रा जो है ये मैंने बताया ये है हुरूफ हुरूफ मुक़त्तआत, इनका मीनिंग हम देखेंगे वो अल्लाह ताला को पता है और हमें उसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, हम इनका मीनिंग पता करेंगे। तो ये जो आयत हैं ये एक वाज़ेह किताब से है, एक मुबय्यिन किताब से है। मुबय्यिन किताब किसको कहेंगे? जिसमें पूरा क्लियर है व्हाट इज राइट, लीगल, व्हाट इज इलीगल, व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसीलिए क्या बताएगा, ये मुबय्यिन है, ये वाज़िया है, ये अच्छी तरह से इसमें इट इज ओपन टू ऑल, इट इज कोई भी इसको समझ सकता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने इसको नाजिल किया, किसको? कुरान मजीद को। इन्ना बेशक हमने अंज़लना नाजिल किया हो, इशारा है किसकी तरफ? इस कुरान की तरफ। हमने इसको नाजिल किया कुरान अरबियन, अरबी कुरान बनाकर, यानी अरबी कुरान में इसको नाजिल किया। किस लिए किया? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि आप इसको क्या कर सको? समझ सको, सो दैट ये आपके लिए इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। क्यों? आप इसको कंफर्टेबली इजीली आप इसको समझ सको। क्योंकि उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी अरब में ये नाजिल हुआ वो अरबिक थी। और अल्लाह ताला फरमाते भी हैं एक सूरह में अल्लाह ताला फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह ताला आपसे नरमी चाहता है, इजीली कंफर्टेबली आपको समझाना चाहता है। अरबिक लैंग्वेज इज द सिंपलेस्ट वन, लेकिन तब जब हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे, जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, नहनु हम बयान करेंगे अहसनल क़सस, नहनु हम नक़ुस्सु बयान करेंगे अलैका आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको बयान करेंगे अहसनल क़सस, एक बेहतरीन किस्सा। ठीक, बिमा इसलिए औहैना क्योंकि हमने भेजा, हमने वही की इलैका आप पर, आपकी तरफ हमने वही की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, इलैका आपकी तरफ, हादल कुरान, ये जो कुरान है हमने नाजिल किया, ये हमने भेजा आपकी तरफ। और इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें अहसनुल क़सस, अहसनुल क़सस इंशाल्लाह हम अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे अहसनुल क़सस क्यों है, क्योंकि अहसनुल क़सस की जो ये टर्म अल्लाह ताला फरमाते हैं ये भी एक होप थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये अहसनुल क़सस है क्या? क्योंकि ये ईयर ऑफ ग्रीफ था, बिल्कुल आमुल हुज़न था। उस टाइम पे अल्लाह ताला ने इनको एज हम देखेंगे कंफर्ट देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुल क़सस बयान किया। बिमा औहैना इलैका हादल कुरान, ये कुरान हमने आपकी तरफ नाजिल किया। और व इन कुंता, लेकिन हाल ये था व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, हाल ये था वरना कुंता आप कुंता मिन क़ब्लिही, इससे पहले, इससे कबल क्या? लमिनल गाफिलीन, आप इससे बेखबर थे, यानी आपको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, आपको इस चीज का कोई भी इसका इल्म बिल्कुल भी नहीं था। अगर इल्म होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब उसी टाइम पे दे देते, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि व इन कुंता मिन क़ब्लिही, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने जो वही नाजिल किया, वही किया कुरान आपकी तरफ, हाल उस टाइम पे ये था, द कंडीशन वाज दैट आपको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। ठीक, जो आपने आयत बताई है इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, जो अरब के लोग थे वो उस टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर उनका ये भी एक्सक्यूज रहता कि ये तो कुरान अरबी में है, हमें तो समझ नहीं आ सकता, या हुजूर सल्लल्लाहु, ये अल्लाह ताला ने तो ये असल में वो किसी भी लैंग्वेज में भी ये कर सकते थे, इसे नाजिल कर सकते थे, तो उन्होंने अरबिक में ही नाजिल क्यों किया? एक तो आपने बोला कि अरबिक इट इज इजी एंड कंफर्टेबल, एक बात। दूसरी बात ये है कि उनको अगर किसी और में होता, सब वो संस्कृत में होता या किसी और लैंग्वेज में होता, वो कल को एक्सक्यूज देते हमें तो समझ में नहीं आया। तो आएंगे कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ बट टू ओवरकम देम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने प्रूव करके दिखाया है। जो हम कहते भी है, अगर अल्लाह ताला किसी को मतलब प्रॉब्लम्स में एज ए लेमैन अगर हम कहेंगे, वो मतलब कोई आदमी जिसका कोई हम कहेंगे इसका मतलब नैरो माइंडसेट होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम में वो स्टक होता है, वो कहता है कि मैं ही क्यों, व्हाई मी, व्हाई ओनली मी। लेकिन अगर हम इससे ये भी हम इबरत ले सकते हैं इस सूरत से कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा मतलब आजमाइशी दी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते भी है सूरह हुजरात में कि आपको क्या लगता है मतलब जो मुसलमान है, जो मोमिन है, इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और उसके बाद ये आजमाए नहीं, ये गलत बात है। ये डेफिनेटली इन पे टेस्ट्स एंड ट्रायल्स डेफिनेटली होंगी,
تو یہ بات بھی اس میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ایکچولی یہ بات پہلے ہی مطلب یہ ہوتی ہے فٹ ہوتی ہے کہ پرابلمز آر دا پارٹ آف لائف بٹ ٹو اوورکم فرام اٹ از دا آرٹ آف ود گریس آف المائٹی اللہ. انہوں نے سارا کچھ مطلب یہ پھر انڈرسٹینڈ کیا یا ساری جو چیزیں اس میں آتی ہے. تو انشاءاللہ یہ آج کے لیے تھا. کوشش کریں گے ہم جو نیکسٹ اس کا یہ رہے گا انشاءاللہ وہ آیت نمبر 4 سے کنٹینیو کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.